بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ پیارے طلبہ و طالبات اور محترم اساتذہ کرام، آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ آج کی ہماری یہ تقریب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور عالم شاہد و عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کی مجلس ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرنا ہے۔ جتنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم ہستی جن کے ہمیں اطاعت کا درس دیا گیا ہے، جن کا ہمیں حکم ماننا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اسے اس کے اپنی ذات سے، اس کے والد والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی نبی وہ ذات ہے جس کے واسطے سے ہم خدا تک پہنچے۔ اگر نبی کے واسطے کو ختم کر دیا جائے تو خدا تک پہنچنے کے ہمارے راستے دھندلا جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تمام انسانوں سے زیادہ کے احسانوں پر ہم پر بھاری ہے۔ تو اس ذات کو ہی ہمارا ہیرو ہونا چاہیے، اسی ذات سے ہمیں اپنے تمام عادات و اطوار سیکھنے چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آج کا جو دور ہے، اس دور کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا مشکل ہو گیا ہے، اور اغیار کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری محفلیں، ہمارے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ذکر نہیں ہوتا جس طریقے سے کچھ دوسرے میڈیا کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزین نہیں ہوئی۔ تو یہ جو محفل ہے یہ بس ایک بہانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا اور آپ کے احکامات پر عمل کرنے کا کوئی ایک دن مخصوص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو زندگی کے ہر لمحے میں کرنی ہے، ہر سیکنڈ میں کرنی ہے۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، اوڑھنا، بچھونا، جب تک سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق نہیں ہو جاتا، ہم اس وقت تک کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، اور ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں تعریف و توصیف بھی کریں اور رطب اللسان بھی رہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر کے ساتھ ذکر کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کریں۔ اگرچہ ہمارے کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ہماری عزت افزائی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہر اذان میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے ہماری ہی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرۃ، کہ جب کوئی مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہی انعام دینے کا ایک بہانہ ہے۔ تو آج کی جو محفل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے، اور ویسے تو ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی توصیف اور تعریف کرتے رہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔
مجال کیا کہ سمندر کو میں سمیٹ سکوں، مجال کیا کہ سمندر کو میں سمیٹ سکوں، کہ میرا ظرف ہے ٹوٹی ہوئی پیالی کا۔ ہمارے پاس تو ٹوٹی ہوئی پیالیاں ہیں، ہمارے پاس تو درستے ہوئے سانسیں ہیں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان ہے، گناہگار زبان ہے۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو جائے اور آپ کی تعریف ہو جائے تو اس سے ہماری ہی بگڑی بنے گی۔ تو اسی کے ساتھ میں آج کی محفل کا باقاعدہ شروعات کرتا ہوں اور تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شافی سودا کے طالب علم احمد کو۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ اب میں ایک نعت پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں رومی رابعہ کے طالب علم ابراہیم کو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا۔ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گرہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گرہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، چھپ کے کیا پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، چھپ کے کیا پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی لب سے جاری تھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا رومی رابعہ کی طالب علم علی مہدی اور حماد رحمان کو کہ وہ آئیں گے کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اشعار پیش فرمائیں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ پھوٹا جو سینہ شب تارے علت سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا،
سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولی تم ہی تو ہو۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقت کے شناسا تم ہی تو ہو۔ قدسیوں نے تیرے آستانے کو چوما ہے، قدسیوں نے تیرے آستانے کو، تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب، شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں شافی، اس کے بعد بلا لوں، اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں شافی سودا کے طالب علموں کو، یا سدیم محب الہی کو، یہ آپ سے ایک کوئز سیرت کے حوالے سے پوچھیں گے۔ Kaaba is rebuilt when Prophet sallallahu alaihi wasallam was option 1 36 years old, option 2 38 years old, option 3 40 years old, and option 4 35 years old. خانہ کعبہ دوبارہ بنایا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے تھے؟ وہ میکائیل. Wrong answer. Next question. بتا ہی دیں گے، کہانی سے پوچھا نہیں۔ 35 years old. There were 35 years old تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی بننے سے پہلے کی بات ہے جی۔ There were dash daughters of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam from Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Option 1 5, option 2 4, option 3 6, option 4 3. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ حضرت خدیجہ سے. حضرت خدیجہ سے۔ یہ بتاؤ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یحییٰ 3۔ Wrong answer. نور سے پوچھا، نور بتائیں گے، یہ نور جی 4 ماشاءاللہ، صحیح. 4 صحیح جواب۔ Hazrat Khadija was died at the age of 65, 66, 64 اور 70. یہ ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال کتنے سال کی عمر میں ہوا؟ کون کون سا آپشن ہے؟ Option 1 65, یہ کاظم نکل گئے۔ option 2 66, option 3 64 اور option 4 70. نہیں ایسے بتاؤ نہیں، یہ حمزہ بتائیں گے۔ 63 کا تو آپشن ہی نہیں دیا ہم نے۔ 65 بولے، 65 نہیں ہے۔ 65 بھی نہیں ہے۔ Wrong answer. رافع. جی نہیں، Wrong. یہ نور بتائیں گے۔ نہیں سے ختم ہو گیا. ختم ہو گیا۔ 64 64 ہے۔ 64 ایک منٹ. باہر meet Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، بحیرہ. بحیرہ meet Prophet صلی اللہ علیہ وسلم when Prophet was 13 years old, 11 years old, 12 years old اور 15 years old. بحیرہ کی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمر کے تھے؟ پیچھے سے شایان نے اٹھایا، شایان بتائیں گے۔ 11 Wrong. رانگ آنسر۔ عائشہ بتائیں گے۔ 12 صحیح ہے۔ 12 رائٹ آنسر، ویری گڈ۔ دونوں ٹاپک کی لائن میں چلے گئی ہیں۔ یہ کون سا؟ ہاں یہ ہے نا، یہ تو ایک آیت ہے، اٹ از ناٹ فار یو ٹو گائڈ ہوم ایور you like, but it is Allah who guides whom He wishes, and Allah knows those who are guided. This verse was revealed about option 1 Abu Jahl, option 2 Abu Talib, option 3 Abu Sufyan, option 4 Umayyah bin Khalid. اچھا میں پہلے سوال دہراتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ 4 آپشن انہوں نے دیے ہیں، ابو جہل، ابو طالب، ابو سفیان، امیہ بن خلف۔ کس نے بتایا؟ اسد کا میں نے نام لیا تھا۔ اسد کا نام لیا تھا، انہوں نے کہہ دیا تو یہ بیٹھ جائیں گے۔ اسد کہاں ہے؟ ابو طالب، صحیح جواب ہے۔ صحیح جواب۔ لیکن آپ نے بغیر ہے بول دیا نا۔
اچھا ایک اور بھی چیز ہے, آپشن ریویل, آپشن جب بتائیں اس کے بعد ہاتھ کھڑا کریں. جی یہ بات بھی ہے, یہ بھول گئے تھے کہنا. جی حضرت حلیمہ looked after the holy prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم for dash years. آپشن 1, ایک منٹ سب ہاتھ نیچے کر لیں ورنہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. آپشن 1 5 years old, آپشن 2 6 years, آپشن 3 7 years, آپشن 4 years. حضرت حلیمہ نے کتنے سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی؟ رحمہ کا نام دیا انہوں نے. کتنے؟ 4 years. صحیح جواب ہے. صحیح جواب. جاؤ روما. رحمہ کو دیں. رحمہ بھائی آپ سے بھی پوچھیں گے. جی اچھا دوسرا کوشچن. سارے بچے جو بھی اکڑ بکڑ کریں گے. جی عبداللہ بن زید بن عبد رب الانصاری, sorry نہیں sorry, what is the name of the person who first had the dream in which he heard a beautiful prayer call? Option 1 Abdullah bin Zaid bin Abd Rabb al-Ansari, option 2 Hazrat Umar radhiyallahu anhu, option 3 Hazrat Usman radhiyallahu anhu, option 4 Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے خواب میں اذان کے کلمات کس صحابی نے سنے؟ تو 4 آپشن ہے حضرت عبداللہ بن زید, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت ابو بکر. کون بول رہا ہے؟ ایک منٹ چپ, ایک منٹ. کون بول رہا ہے؟ ایک منٹ. اچھا چلیں یہ پیچھے ساری کہہ رہے ہیں, ساری بتائیں. ویسے آپ کھڑا کر رہے تھے. چلیں یہ رافیہ بتائیں. آپشن نہیں کیا ہے؟ ہاں شاباش, ان کا جواب صحیح ہے رافیہ کا. عبداللہ بن زید. جی آپ اس پر فرسٹ لائن سے ہی پوچھیں گے. اچھا اب جو ہے وہ کیوں یار وہ تم سے پڑھا ہی نہیں جاتا. Question number 8 is Muhammad among you said by Abu Sufyan in the battle of, option number 1 battle of Badr, option number 2 battle of Uhud, option number 3 battle of Khandaq, option number 4 battle of Khaybar. سوال پہلے سمجھ لیں. سوال یہ ہے کہ ابو سفیان نے ایک مرتبہ ایک جنگ میں مسلمانوں کے لشکر میں زور سے پوچھا کیا محمد تمہارے میں ہے, مطلب زندہ ہے؟ تو 4 آپشن ہے اس کے اندر نا. بیٹل آف بدر میں کہا, بیٹل آف احد میں کہا, بیٹل آف خندق میں کہا, یا بیٹل آف خیبر میں کہا. یا نے صحیح جواب صحیح ہے. احد میں کہا, بیٹل آف احد میں. نہیں اب چلو آپ پوچھیں گے تو سب کاظم سے پوچھ لینا. ہاں کاظم تو ڈسکوالیفائی ہو گیا نا. پوچھ لو, بہت بے چین ہو رہا ہے. چلو اچھا پلیز خاموشی اختیار کر لیجیے. What is the name of the person who advised that the Muslims should dig a trench to keep the enemy away? Option number 1 Hazrat Ali radhiyallahu anhu, option number 2 Hazrat Salman Farsi radhiyallahu anhu, option number 3 حضرت ابو بکر radhiyallahu anhu, اور آپشن نمبر 4 حضرت عمر radhiyallahu anhu. کس صحابی نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے باہر ایک خندق کھودی جائے؟ حارث حارث کیا ہے؟ اور ہے کہاں ہے حارث؟ وہ پیچھے. حارث بتائیے بھائی. صحیح ہے. حضرت سلمان خان کی جگہ. کیا بات, بس ختم ہو گیا. Thank you very much. تھینک یو ویری مچ. بھائی میں تم سے باتیں نہیں کر سکتی, مجھے بہت کام کر رہے ہیں. مجھے بتاؤ کیا کام ہے؟ بس میں آگے ہوں, بس میں کچھ نہیں چلا جاؤں. بھائی مجھے اپنا نئے کپڑے طے کرنے ہیں اور پھر اسکول کا کام بھی ہے. تم ہمیشہ اپنے نئے میں کام کرتی رہتی ہو, کبھی میرے ساتھ باتیں بھی کر لیا کرو. بڑی بہن ہو, تھوڑا روک تو ہم یار, کیوں میری چھوٹی بہن ہے نا. پیا اپنے کپڑے نکالنے مدرسے سے جانا ہے, لیٹ ہو تو تم گھر میں ہم سب میں کام کرتی رہتی ہوں. اب بڑی ہو گئی ہو, اپنے آپ کو کرو. گھر میں کافی آتی رہتی ہوں, میں پریشان کرتی رہتی ہوں. آپ ہی نکال دینا یار, تمہیں جو کل پڑنا وہی پہن لینا پلیز.
की बात है, निकाल देना यार, कल जो पढ़ना वही पहन लो ना आप ही। ओहो, किनाया तो नाराज ही हुई है। आइए दूसरा मंदिर देखते हैं। टीवी पे देखेंगे यार टीवी पे डाल को बुकिंग शो देख रहे हैं, हम इसके बाइक पे देख लेंगे। यार छोटी स्क्रीन में मजा नहीं आता, और वैसे भी दादी की वहाँ पर नोटिस बुकिंग करनी होती है। यार उनके दादी को तो देखना है ना। मामा, बेटा मामा, आपने मेरा चश्मा देखा है? यार ऐसा नहीं कहते, हम ऐसा कहते हैं कि दादी से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आए अभी बैठे, आज आपको आने में देर हो गई। हाँ, वो एक बुजुर्ग आ गए अस्पताल में, बेचारे उनका पोता ना सीढ़ियों से गिर गया था। अम्मी अबू भी उम्र पे गए थे, बेचारे बुजुर्ग। ओहो, अब कैसा है वो? मेरे भाई को जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आलिया बेटा, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। बहुत दिनों से बना रही थी, बस चश्मा मिल जाता तो बटन काट देती, वो बस वो आखिरी काम ही था। बेटा अब तो उम्र हो गई है, पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं। अल्लाह आपका साया हमेशा मैं सर पर सलामत रखिए। अरे बेटा, अम्मी को कुकिंग शो खोल के दो, उनको कुकिंग शो देखना है। अच्छा मैं अभी लगा दी। आपने जो उस दिन बिरयानी बनाई थी वो बहुत मजे की थी, वापस कब बनाएंगी? रोज ही कभी फरमाइशी ड्रामा शुरू हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से नहीं जो बड़ा का एहतराम और छोटे की शपथ ना करे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रूमी राबिया की तालिबात अबीहा और आयशा को दावत दूंगा, वो आएंगी और एक क्विज का एक इनेकाद करेंगी। सोना था।
مجھ پر کہ ٹوٹا گوریا جس کا کچھ نہ تھا. سلام آمنہ کے لالے محبوب سبحانی. سلام نور انسانی. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ. تبسم گفتگو بنتا. میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا سر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہیں نگرانی. مولانا صلی وسلم دائما ابدا على نبيك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور آئے تو ان سر آفرین اشپا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بچھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میمون و محمود و مبروک سے معنون ہے. سامعین محترم، تاریخ کے اوراق پلٹیں اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل کیا تھا. ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا. ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی. بچیوں کو زندہ لرغور کر دیے جانا معیوب نہ تھی. عورتوں کو حیوانوں سے زندگی کرنے پر مجبور تھی. ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا. جس کی لاٹھی اس کا بیل کا قانون نافذ تھا. الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخر دیانے تک پہنچ چکی تھی. سامعین مکرم، آئیے میں آپ کو حروف تہجی کی زبانی میں میرے آقا نور مجسم فخر دولت پر ایک نرالی شان سناؤں. چنانچہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے. با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے. تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے. سا نے کہا سویب والا آ رہا ہے. جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے. ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے. خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے. دال نے کہا دو جہاں کا والد آ رہا ہے. زال نے کہا ظاہر الکتاب کہنے والا آ رہا ہے. را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے. ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے. سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے. شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے. صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے. ضاد نے کہا ضعیفوں کا مولا آ رہا ہے. فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے. قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے. کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے. میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے. نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے. واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے. ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے. اور یا پکار اٹھا یکتا اور انو کی شان والا آ رہا ہے. شاعر کہتا ہے الباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور سیف اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آ کر تقریر سیرت کے حوالے سے. محترم عزیز، محترم اساتذہ کرام اور ہم جماعت ساتھی، السلام علیکم. دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. چاند تھا لیکن بے نور سا. تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے. آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا. عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے. خزاں نے باہروں کو لوٹ کر چمن و ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی سے صحراؤں میں چشمے پھوٹے. وہ رحمت للعالمین جس کی زبان سے بیمار اٹھنی سے احتیاب ہوئی. وہ رحمت للعالمین جس کا پسینہ آتا تو خوشبو کے خزانے فضاؤں کو مہکا دیتے. جس کی نصیحت فاطمہ کو خاتون جنت کا درجہ عطا کرتی. میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں.
مقام محمد جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سطور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، وہ اپنے چچا میر حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، میرے رب جس کی زلفوں کی قسم اٹھائے، میرے رب جس کی شعر کی قسمیں اٹھائے، میرے رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طہا کہے، کبھی یاسین کہے، تو کبھی مزمل کہے، تو کبھی مدثر کہے۔ ہاں میرے ساتھیوں، اسی رحمت اللہ عالمین کو امت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتا ہوں، پر افسوس آج اس کی امت نفرتوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرت بڑھی ہوئی ہے۔ اب اس رحمت اللہ عالمین کی امت کو ایک ہونا ہوگا، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کی سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کی سبب، کاش ہم سب مل جائیں اس نام محمد کی سبب۔ ہماری بڑے میاں کے بعد چھوٹے میاں حبیب اللہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آ کے اپنے دلیل پیش کریں۔ آج میں سید النبی کے حوالے سے ایک تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے، عرش کے جان آ رہے ہیں، جھلک سے جن کے فلک ہیں روشن، جھلک سے جن کے فلک ہیں روشن، وہ شب تشریف لا رہے ہیں۔ نثارے تیرے چہل پہل پر ہزار عید و ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جناب صدر اور قابل احترام ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، طاقتور کمزوروں پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور سے انسان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ جناب صدر اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، ماں بہن بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کے لیے آقا بند کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور نور بکھر گیا، جھوم اٹھی باہر اور اشجار سب کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام لے کر آئے، بنی نوح انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ وہی نبی ہیں جن کا امتی ہونے کے لیے خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ ہم کتنے ہی خوش نصیب ہیں، ہمیں اس عقائم نامدار کی غلامی نصیب ہوئی جس کی خواہش ہر نبی کو تھی۔ خواہش کیوں نہ ہوتی، روز محشر وہی تو شفاعت فرمائیں گے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں مسلمان کی بھلائی کے لیے نصیحتیں فرمائی، جن میں سے چند ارشادات میں آپ کے ساتھ پیش کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تمہارے غلام ہیں، تم خود جو کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ اور جو خود پہنو انہیں بھی پہنو۔ خبردار میرے بعد گمراہ یا کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت والے کو ٹھیک طریقے سے لوٹا دے۔ اگر سیاہ فام حبشی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ قرآن مجید کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔
اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. میں تمہارے بیچ ایک نعمت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر تم مضبوطی سے اسے تھامے رہو گے تو برا نہ ہوگے. اور وہ نعمت اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت حدیث ہے. لوگوں، اب شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس سرزمین عرب پر اس کی پرستش کی جائے، لیکن عبادات کے علاوہ دوسرے معاملات میں اپنے پس افعال کے ذریعے اس کی فرمانبرداری کی جائے تو وہ اس پر بھی راضی رہے گا. تم اپنے دین کو اس کے شر سے بچا کر رکھنا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شادی شدہ کے طالب علم طاہا کو دعوت دوں گا کہ وہ نبی کے حوالے سے دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے. ایمان تیرا بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو. پیدل خود چلے جو وہ آقا تلاش. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is our last prophet. He was born in Makkah in 571 AD. His father died before his birth. He was brought up by his grandfather and his uncle. He is the personality who knows the world is created. He is the greatest proof of Allah's name. He is the greatest teacher of mankind. We can find all human qualities in him. He taught us how to think and how to act. He taught us out of might and exercise. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught the Quran and Islam for all souls. He is the prophet of Islam. His words and deeds greatly affected human thought and behavior throughout history. He was the only man in the history who was truly successful on both the secular and religious level. He told us how to live and how to die. I am proud of being one of his followers. جنید کو دعوت دوں گا. میں آپ کو آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جنگوں کے بارے میں بتاؤں گا جو انہوں نے لڑی اور ان کی منصوبہ بندی کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جن کی آزادی اور انسانی حقوق خطرے میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی لڑی ہوئی جنگ قریش کے ساتھ ہوئی جس کا نام جنگ بدر ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اور بھی جنگیں لڑی جس میں جنگ احد، جنگ حنین اور جنگ خندق بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ ایسے محاذ بھی سامنے آتے ہیں جہاں جنگ لڑے بغیر انہیں فتح حاصل ہوئی جس میں فتح مکہ سر فہرست ہے. انہوں نے 38 جنگیں ایسی لڑائیں جن میں دوسرے جرنیل نے ان کے مد نظر منصوبہ بندی کی. وہ ان جنگوں میں 2 مرتبہ زخمی ہوئے لیکن کبھی میدان سے پیچھے نہ ہٹے. آپ ایک بہادر سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سمجھدار جرنیل تھے. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں دعوت دوں گا مرتضیٰ حیدر کو. ہزار نتیجہ شامل میں یہ نعتیہ اشعار پیش کریں. سامنے ڈاکٹر امتیاز احمد عباسی کے نعتیہ اشعار پیش کریں. ہے محبت محبت محمد محمد، ہے محبت محبت محمد محمد، اور رحمت کی رحمت محمد محمد. وہ سبب جس سے خلقت نے پایا وجود، وہ سبب جس سے خلقت نے پایا وجود، وہ غایت ہے غایت محمد محمد. سعدیہ تیری ناکہ کو کیا ہو گیا، سعدیہ تیری ناکہ کو کیا ہو گیا، یہ برکت ہے برکت محمد محمد. جبرائیل امین راہ میں رہ گئے، جبرائیل امین راہ میں رہ گئے، کیسی رفعت ہے رفعت محمد محمد. پاک کر دے تعصب سے انسان کو، پاک کر دے تعصب سے انسان کو، وہ حکمت ہے حکمت محمد محمد. سامنے جس کے باطل ہوا سر نگو، سامنے جس کے باطل ہوا سر نگو، وہ قوت ہے قوت محمد محمد. ان کے دربار میں عیب آ نہ سکا، ان کے دربار میں عیب آ نہ سکا، صرف ملکت ہے ملکت محمد محمد. گونجنا ہے جو ہر دم عزا میں جہاں میں،
گونجنا ہے جو ہر دم اذاں میں جہاں میں، کیسی شہرت ہے شہرت محمد محمد، جو اکیلا کھڑا سب کو للکار دے، جو اکیلا کھڑا سب کو للکار دے، یہ جرت ہے جرت محمد محمد۔ ایک ہی صاحب قاب قوسین ہوا، ایک ہی صاحب قاب قوسین ہوا، کیسی ندرت ہے ندرت محمد محمد۔ نسبتیں ساری محشر میں عنقا ہوئی، نسبتیں ساری محشر میں عنقا ہوئی، میری نسبت ہے نسبت محمد محمد۔ نہیں پڑھاؤں گا اور پھر صدف کو دعوت ہوگا، وہ آپ کے نادیہ اشعار پیش کریں چلنا سیکھا،